الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ عزیزان محترم سامعین کرام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا پورے عرب دے اندر ہو چکا ہے۔ عیسائیاں اور یہودیاں نے اپنی کتاب دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دا تذکرہ پورے عرب دے اندر پھیلا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے متعلق بھی پیشن گوئیاں ہو چکیاں ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ فرمانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ کہ میں خواب دے اندر دکھایا گیا کہ ایک بندہ میں نادا ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہونا ہے اور پورے عرب دا سردار ہونا ہے، اور آمنہ تو اس دا نام محمد رکھی۔ اور فرمانین کے بعد ایک ویری وہ آدمی دوبارہ من خواب اس ملے اور آدھا ہے کہ آمنہ تو اپنے بیٹے دا نام احمد رکھی۔ تو محمد اور احمد اے دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشہور ہو چکے ہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں 8 سال دا ہوں، اور میں سنیا کہ مدینہ دے وچ ایک یہودی پہاڑی تے چڑھ کے چلا رہا ہے اور لوگوں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جدوں لوگ سارے اس دے ارد گرد جمع ہو گئے تو وہ آکھن لگا کہ اج میں دسو اج رات کسے دے گھر بچہ تا پیدا نہیں ہویا، کسے قریشی دے گھر اج رات بچہ تا پیدا نہیں ہویا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کہ وے، آکھن لگا اج او علامت ظاہر ہو گئی ہے کہ جیڑی علامت آخری نبی دی پیدائش دی علامت ہے، وہ علامت اج ظاہر ہو گئی ہے، لہذا دسو تحقیق کرو۔ لوگوں نے آکھیا سان تے فی الحال نہیں پتہ، لیکن جدو جا کے گھراں دے اندر تحقیق کی گئی تو پتہ چلیا کہ عبد المطلب دا پوتا پیدا ہویا ہے۔ یہودی آیا ہے، جدوں اس نو پتہ لگا کہ عبد المطلب دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے، آیا ہے اور آ کے آتا ہے کہ میں نے وہ بچہ دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے وہ بچہ دکھایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اس نے ویکھیا، آکھیا اس دے کندھے تو لاؤ، کندھے تو لایا ہے اور ویکھیا کہ علامت نبوت مہر نبوت موجود ہے۔ یہودی ڈٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد جدو یہودی نو ہوش آیا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا ہویا، کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ آدھا ہے ہائے بدبختی کہ اج میری قوم دے وچوں نبوت ختم ہو گئی، اج بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی، اور اے بیٹا اے بچہ جڑا پیدا ہویا ہے اے وقت دا آخری نبی بن سی۔ وقت عبد المطلب نو آکھن لگا کہ عبد المطلب خیال رکھی اس دے نال بڑے لوگ حسد کرے سنی، لہذا اس دا خیال رکھی۔ انہیار شام دا ایک یہودی جڑا اسے گل تو مکہ دے قریب راندا، اسے گل تو قریب راندا کہ مکہ دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اپنے صومعہ دے اندر عبادت کردا ہے، اور جدوں بھی کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے اس کی تحقیق واسطے آ ویندا ہے۔
ویدا یاد ہی نہیں ہے وہ بچہ نہیں جڑا پیدا ہونا ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ ایک دن یکدم یہودی چونک گیا اور آکھن لگا کہ آج وہ علامت ظاہر ہو گئی جڑے ساڈے علماء سن دسیندے ہوندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی علامت دسی آئی کہ فلاں ستارہ جڑا ساڈا روایتی ستارہ ہے، جدو وہ طلوع ہویا اسے رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہو سی۔ آدھا جو ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اتنے تائیں عبد المطلب جڑے سندے راندے آن کے فلاں یہودی گل کریندا ہے، وہ بھی اس کو پہنچ گئے اور آکھن لگے کہ دس من تو اس بچے دیاں کچھ علامتاں دس من۔ وہ یہودی آکھن لگا کہ وہ بچہ من لگتا ہے تیری نسل دے وچوں پیدا ہو سی، اور دوسری گل یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ عبد المطلب نے آکھن لگا کیا تواڈے گھر دے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہویا اس رات دے اندر؟ عبد المطلب نے آکھیا ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جدو یہ گل یہودی نے سنی، یہودی آکھن لگا واقعی تو اس دا باپ ہے، کیونکہ عرب دے اندر دادا نو ہی والد آدے ہیں۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ دس تواڈیاں کتاباں دے وچ اس بچے دیاں کے نشانیاں؟ آکھن لگا ایک تو یہ علامت ہے جڑی میں تن دس چھوڑی کہ اج وہ ستارہ طلوع ہویا ہے جڑا ساڈے نزدیک معتبر ستارہ سمجھا ویندا ہے، اور سن موسیٰ علیہ السلام تو یہ خبر پہنچی آئی کہ وہ ستارہ جدو طلوع ہو سی وہی اس رات ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو سے۔ وہاں آکھن لگا عبد المطلب اس دیاں ہور بھی بہت ساریاں علامتاں ساڑیاں کتاباں دے اندر موجود ہیں، جنہاں وچوں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ پورے عرب تے غالب آوے سی، پورا عرب اس دے سامنے مغلوب ہوئے سی۔ اور آکھن لگا عبد المطلب اپنی زبان بند رکھی، کسے یہودی نو پتہ نہ لگن دیویں کہ تواڈے گھر بچہ پیدا ہویا، کسے یہودی نو پتہ لگن نہ دیویں، کیونکہ یہودی حسد کرسن اور بہت زیادہ حسد کرسن، ساڑیاں کتاباں دے اندر یہ لکھے ہوئے۔ عبد المطلب نے پوچھا اچھا یہ دس او دی عمر دے متعلق بھی کچھ لکھیا ہے؟ آکھن لگا ہاں اس دی عمر دے متعلق بھی لکھے ہویا ہے کہ اگر وہ شہید نہ ہویا تبت اس دی طبعی عمر جڑی ہو سی 61 سال یا 63 سال ہو سی۔ یہ ساریاں گلاں جدوں عبد المطلب نے سنیاں واپس گھر آئے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو پیدائش ہوئی ہے تا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن حضرت شفا او فرمانیاں کہ میں اس ٹائم دائی دا کام کر رہی ہوں، میں ویکھیا کہ ایک نور نکلیا جڑا مشرق اور مغرب دی طرف روشنی پھیل گئی۔ حضرت آمنہ خود فرمانیاں کہ جدو یہ میرا بچہ پیدا ہویا میں ویکھیا کہ میں کیسر و کسرا دے محل نظر آئے اور انہاں دے اتے پوندی ہوئی یہ روشنی نظر آئی۔ جدوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی، ایران دے بادشاہ نوشیروان دا محل جڑا بڑا مضبوط پتھراں نال بنایا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھدا ہے کہ اگر کوئی دشمن فوج میرے اتے حملہ بھی کر دے تو یہ محل میرے واسطے قلعے دا کام دے سی۔ لیکن جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ایک زلزلہ آیا ہے، اس دا محل او دے وچ وڈے وڈے شگاف پے گئے، وڈے وڈے شگاف پے اور خوفناک آواز نکلی۔ نوشیروان ڈر گیا، آکھن لگا یہ کی ہویا ہے، اور اس دے محل دے اتے موجود 14 کنگرے بیک وقت گر گئے۔ بڑا پریشان ہویا، ایک کاہن نو بلایا، آکھن لگا دس اے وجہ کہ وے میرا او محل جڑا میں سمجھنا ہوں کسے کو ڈھاندا نہیں اج کیویں ڈھہ گیا؟ اس کاہن نے دسیا، اس آکھیا میں نے دے بارے علم نہیں، ہاں میرا ماموں تورات اور انجیل نو جاندا ہے، میں اس کو پوچھ کے آنا۔ وہ کاہن گیا، جدو واپس آیا آکھن لگا جو آخری نبی پیدا ہویا ہے جس عرب دے اتے غلبہ پا لینا ہے اور جس نے تیرے علاقے نو بھی اپنے زیر تسلط لے لینا ہے۔ جدو یہ گل کی نوشیروان آکھن لگا اچھا میں دے بارے معلوم کر چکیا، حالاں بڑی دیر ہے، یعنی میں تو بعد ہو سی۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کے متعلق آپ بہت ساریاں پیشن گوئیاں ہو چکیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کے اتنے بہت سارے واقعات رونما ہوئے جڑے بڑے انوکھے واقعات ہیں۔ بڑے انوکھے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تے رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناڑا کٹے ہویا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختنہ ہویا ہے۔ جدو یہ چیزاں عبد المطلب نے ویکھیاں بڑا حیران ہویا کہ ایک یہ وجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق جدو پیدا ہوئے تو سجدے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی آئی، باقی انگلیاں بند ہیں۔ ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ غور کیتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کے بڑے ہی انوکھے واقعات ہوئے۔ عبد المطلب نو جدو پتہ لگا، اپنی لونڈی سہیبیہ نو خبر ملی، آزاد کر دیتا، اور اپنے بیٹے نو چایا محمد رسول اللہ نو خانہ کعبہ دے اندر لے گئے اور طواف کیتا خانہ کعبہ دا۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد رکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد رکھیا، اور لوگاں نے پوچھا، قریش جمع ہوئے آکھنے لگے عبد المطلب ایک کے نام رکھے، نہ ساڑھے خاندان اچ پہلے کوئی نہ تیرے آبا و اجداد نے نہ رکھیا، آج تو اے نام کیوں رکھیا؟ وہ آکھنے لگا کہ واقعی میں پتہ ہے کہ ساڑھے خاندان دے اندر کوئی ایسا نام نہیں، لیکن یہ نام میں اس واسطے رکھا ہے کہ میرا بچہ بڑی حیرت انگیز علامات نال پیدا ہویا ہے۔ میرے اس بچے دی پیدائش دیتے بڑے انوکھے واقعات میں سنن نو ملن، اور سارا جہان اس دی پیدائش دیتے گواہ ہو گیا ہے، لہٰذا میں چاہنا کہ آسمان اور زمین دے اندر اس دی تعریفاں ہوں، آسمان اور زمین والے لوگ اس دیاں تعریفاں کریں، اس واسطے میں دا نام محمد رکھا ہے۔ میں چاہنا کہ اس بچے دا نام پوری دنیا دے وچ پھیل ونجے، اس بچے دی حکومت پوری دنیا دے وچ پھیل ونجے، کیونکہ عبد المطلب سن چکے ہیں یہودیاں کولوں، آکھیا اس واسطے اس دا جویں اس دا کیریئر عالمگیر ہے، انہیں میں اس دا نام ہی عالمگیر رکھا، میں اس دا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جڑا پوری دنیا تے پھیل ویسی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دعا ناماں دی حفاظت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نہ کسے دا نام محمد رکھا گیا، نہ کسے دا نام احمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اے نام عرب دے اندر کسے دا نہیں رکھا گیا، اس واسطے لوگ بڑے حیران ہیں۔ عبد المطلب نے اپنی لونڈی سہیبیہ نو دیتا، چند دنوں واسطے انہوں نے دودھ پلایا، چند دن اپنی والدہ دا دودھ پیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچوں کے عرب دا ایک دستور آئی کہ عرب دے لوگ اپنے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دیاں، شہری لوگ اپنے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دیاں تاکہ دیہاتاں دے اندر بچے دی زبان خالص عربی سکھ کے آوے۔ جویں اج لوگ پنجابی خالص بولی ویندی تو دیہاتاں دے اندر بولی ویندی، شہراں دے اندر تو مکس زبان ہے، نہ خالص اردو ہے اور نہ ہی خالص پنجابی ہے۔ اس وقت اس دور دے وچ بھی خالص عربی چونکہ شہراں دے اندر نہ ہی بولی ویندی، تو عرب دے لوگ انہاں ادب دے نال بڑا شغف آئی، اپنی زبان دے نال بڑا شغف آئی، اور انہاں چیزاں تے شعر و شاعری اور زبان دا فصیح اور بلیغ ہونا اس دے عرب بڑا زور دیندے ہیں، بڑا زور دیندے ہیں۔ اس واسطے بچپن دے وچ بھی، اور چونکہ شہراں دی آب و ہوا بھی خالص نہیں ہوندی اور دیہاتاں دا ماحول خالص ہوندا ہے، اس واسطے وہ اپنے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دیندے ہیں تاکہ اس ماحول دے اندر تربیت بھی ہوئے اور صحت بھی ملے۔ اسے غرض نو بنو قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں آندیاں اور ہر سال بچے لے ویندیاں۔ اس سال بھی قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں آئیاں، حلیمہ سعدیہ انہاں دے وچ ایک عورت ہے، وہ بھی آئی ہے، اور اس دی سواری بڑی مٹھی آئی، سواری بڑی مٹھی آئی، آندے ہویاں ساریاں دائیاں تو پیچھے رہ گئے۔
جدوں مکہ پہنچی ویکھیا اودیاں ساریاں سہیلیاں نے کسے نہ کسے سردار دا بچہ لے لیا۔ حلیمہ بڑی پریشان ہوئی کہ مینوں کتھوں بچہ مل سی۔ اودیاں سہیلیاں آکھن لگیاں کہ ایک بچہ ہے جڑا بچ گیا ہے، انہوں کسے نے اس واسطے نہیں لیا کہ وہ یتیم ہے، اور اس واسطے نہیں لیا کہ اس دا دادا پتہ نہیں کوئی مزدوری دیسی یا نہ دیسی۔ یہ ساریاں اللہ تعالیٰ دیاں حکمتاں ہن، اللہ تعالیٰ دے قانون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات اور ایسی صورتحال پیدا کر دیندا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نو واقعات چوں ہٹا کے ویکھیا ونجے تو بندیاں نو افسوس لگدا ہے۔ لوگ سوچ دیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا نہ ہوندے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم پیدا کرن وچ بھی اللہ دی حکمت آئی، اور اللہ نے اس دا تذکرہ کیتا علم یجدک یتیما، اپنا احسان جتلایا۔ علم یجدک یتیما فآوا، میرے نبی تون اساں یتیم پایا، تون ٹھکانہ دیتا۔ حلیمہ سعدیہ نے جدو یہ گل سنی، حلیمہ سعدیہ بھی سوچ اچ پی گئی کہ میں اس بچے نو لے ونجاں یا نہ لے ونجاں۔ میں اگر لے ونجاں تک ممکن ہے اس دی مزدوری سان نہ ملے، یتیم بچہ ہے، پتہ نہیں ماں کا شے دیسی نہ دیسی، دادا کوئی شے دیسی نہ دیسی، کہ کرے ساں؟ سوچن لگی، وات آکھن لگی اپنے خاوند نو کہ میں واپس انجے نہ ون سکدی، اگر میں انجے لگی گئی ہوں بڑی بےزتی دی گل ہے کہ میں خالی ہاتھ واپس ونجاں اور میری سہیلیاں کول بچے ہوئے، اس واسطے میں اس یتیم بچے نو لے کے وینا۔ خاوند نے بھی آکھیا ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، مروت بھی ہے، انسانی اخلاق بھی ہے، اچھی گل ہے، اسی لے وینے، سن کئی شے نہ بھی ملے تاں بھی اسی لے کے وینا۔ حلیمہ سعدیہ جدوں آمنہ کول پہنچی اور جدوں بچے نو ویکھیا حیران رہ گئی، آکھن لگی آمنہ ایو جہا بچہ میں زندگی اچ نہیں ویکھیا، ایو جہا بچہ میں زندگی اچ نہیں ویکھیا، آمنہ اس نو میں لے وینا چاہنیاں۔ آمنہ نے آکھیا حلیمہ یہ نہ سمجھی کہ یتیم ہے، سن کئی شے نہ مل سی، جیڑی شے تو آکھسیں، جتنی مزدوری آکھسیں اسی تن دساں، جتنی اپنی تو اجرت اور معاوضہ آکھسیں اسی تن دساں۔ یہ نہ سمجھی کہ یتیم بچہ ہے اور اس دا کوئی پرسان حال نہیں، نہیں نہیں یہ گل نہیں آمنہ، حلیمہ یہ میرا انوکھا بچہ ہے، تو جیڑا کچھ منگنا تن اسی وہ کچھ دساں۔ جدوں یہ گل ہوئی حلیمہ نال لے کے چلی گئی، اور حلیمہ نے پہلی تبدیلی یہ ویکھی کہ اس دی سواری بڑی تیز ہو گئی، اور ساریاں نالوں اس دی ساری سواریاں نالوں سواری اگے ہو گئی۔ سہیلیاں آدیاں حلیمہ خیر ہے، تیری سواری نو کیویں پر لگ گئے؟ حلیمہ آدی مینوں بھی نہیں پتا، میں بھی بڑی حیران ہاں۔ ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، جدو اتھے ٹھہری تو کہ ویکھ دی کہ اگے بچہ آئی عبداللہ، اس نو دودھ پیواندی آئی، پریشان آئی کہ اگے او تا رجدا نہیں، او دی تا بھوک دور ہوندی نہیں، ہن میں نال ایک اور بچہ بھی لے آئیاں بنسی کے، سوچ دی آئی پریشانی آس۔ لیکن حلیمہ آدھی کہ اس رات جدو میں اپنے بچے نو دودھ پیوایا، میرے بچے نے اگے نالو رج کے دودھ پیتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پیوایا، انہاں بھی رج کے دودھ پیتا۔ اور حلیمہ آدھی وہ پہلی رات آئی جیڑی اسی سکون دے نال گزاری، کہ ساری رات میرے بچے نو وقت بھوک نہیں لگی، محمد رسول اللہ نو بھی بھوک نہیں لگی۔ آدھی صبح ہوئی اور میرا خاوند کیے اس اونٹنی دا دودھ چومن کہ جیڑی اونٹنی سن بڑا تھوڑا دودھ دیندی آئی، ساڑے گھر دا گزارا بڑی مشکل نال چلدا ہے۔ جدوں وہ دودھ چومن گیا ہے تو اتنا دودھ ہویا ہے کہ وہ حیران رہ گیا، اور میں نہ کہ آدھا ہے حلیمہ یہ تو بڑا مبارک بچہ ہے جیڑا سی لے آیا، یہ تو بڑا مبارک بچہ ہے، ایو جہا بچہ تو میں اگے ویکھیا نہیں۔ حلیمہ آدھی وقت اسی گھر پہنچے، جدوں گھر پہنچے تو وقت اسی حیرت انگیز کمالات ویکھے بچے دے کہ او ساڑیاں بکریاں جڑیاں شام نو بھوکیاں ہٹ دیاں اور دودھ کوئی نہ دیندیاں، اس دن جدو شام نو ساڑیاں بکریاں واپس لوٹیاں تو میں ویکھیا کہ انہاں دے پیٹ باہر نکلے ہوئے، انہاں دے پیٹ باہر نکلے ہوئے، اور اسی جدو دودھ دویا تو اتنا دودھ نکلیا کہ ساڑی سوچ تو بھی باہر آئی۔ میرا خاوند آدھا ہے حلیمہ ویکھ حکمت رب دے قانون ویکھ،
اسی یتیم سمجھ کے لے آیا سے پر ساڑھے گھر نو تے 4 چن لا چھوڑے۔ اس بچے نے ساڑھے گھر نو 4 چن لا چھوڑے۔ اور حلیمہ آدھی کہ میں حیران ہم کہ ساڑیاں بکریاں اتنا دور ویندیاں بھی کوئی نہ، اتنا دور ویندیاں بھی کوئی نہ، لیکن وقت بھی پیٹ بھر کے آندیاں، اور میرے نال میری گواڈنی میری ساتھ سہیلیاں میں نادیاں کہ وجہ کہ وے حلیمہ اگے تا تیریاں بکریاں اتنیاں رج کے نہ آندیاں، ہن ساڑیاں بکریاں نو تا شے لبدی بھی کوئی نہیں، اور تیریاں بکریاں دا بھی اگے ایو حال آئی، لیکن اج کل اسی ویدیاں تیریاں بکریاں تا بڑیاں رج کے آندیاں۔ حلیمہ آدھی آئی کہ میں کوئی پتہ نہیں، میرے گھر دے وچ جدوں کا یہ بچہ آیا ہے ادو کا میرے گھر دی رونق ود گئی، ادو کا میرے رزق دے اندر اضافہ ہو گیا۔ ایو عرصہ گزرے، اسے حال دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 2 سال ہو گئی، واپسی دا ٹائم آیا ہے، حلیمہ پریشان ہو گئی کہ ہن اس بچے نو واپس تا کرنا پوسی۔ خامد نو آکھن لگی کہ میں تا چاہنی ہاں کہ بچہ میرے کول رہے، کچھ عرصہ میرے کول ہور رہے، ساڑھے گھر دے اندر جڑی برکت ہے او جاری رہے۔ خامد نے آکھیا کہ ونج کے اس دی ماں نال گل کر لے، اس دی ماں نال گل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت حمزہ، حضرت ابو سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن جہش 3 لوگاں نے دودھ پیتا، اور یہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی بھائیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں نال بڑی محبت آئی۔ بہرحال جدوں یہ گل ہوئی حلیمہ آمنہ کول پہنچی، آئیے آدھی آل آمنہ وقت پورا ہو گیا ہے، مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن میں چاہنی ہاں میں تو کچھ بھی نہ دے، نہ میں تو مزدوری دے، نہ میں تو اجرت دے بدلہ دے، میں تیرے کو کچھ نہ چاہندی۔ آمنہ میں تیری منت کر دیاں کہ تو اپنا یہ بچہ 2 سال واسطے مزید میں دے دے، مزید 2 سال واسطے میں دے دے، اور اس سے چیدہ فائدہ بھی ہے، زبان بھی سکھوے سی، پتہ نہیں شہر دا ماحول اس دی صحت دیتے کتنا اثر پیسی۔ بہرحال گلنا کر کے آمنہ نو منا لیا۔ آمنہ آکھن لگی ٹھیک ہے حلیمہ لے ون 2 سال واسطے مزید لے ون، 2 سال واسطے مزید لے گئی۔ کچھ عرصہ بعد جدو ویکھیا تا ایک دن عبداللہ بھجدہ بھجدہ آیا ہے اور بڑا پریشان ہے۔ حلیمہ سعدیہ پوچھ دی بیٹا کے ہویا، کیوں پریشان ہے، وجہ کے وے؟ آکھن لگا اماں میں اور میرا قریشی بھائی بکریاں چرا رہا سے، بکریاں چرا رہا سے، اور میں ویکھیا کہ 2 بندے آئے اور میرے بھائی نو لٹایا ہے، میں ڈر گیا، میں ارا آ گیا۔ جدوں یہ گل سنی حلیمہ اور اس دا خاوند دوڑے، گھر دے نال ہی بکریاں چرا رہے ہیں، دوڑے ویکھیا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ بھی اڈے ہویا ہے، بچے آن خوف دی وجہ تو پوچھیا بیٹا کے ہویا ہے؟ حلیمہ دی میرے خاوند نے سینے نال لایا، پیار کیتا، پوچھیا بیٹا تیرے نال کے بنیا ہے؟ اللہ دے رسول فرمانے لگے کہ میں کوئی پتہ نہیں میرے نال کے ہویا ہے، ہاں 2 بندے آئے انہوں نے میں لٹایا ہے، میرا سینہ چاک کیتا ہے اور میرا دل کٹ کے دھوتا ہے، وقت دل رکھ کے بند کر کے چلے گئے۔ اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں واقعات ہوندے، انہاں دی تشریح اسی کچھ نہیں کر سکتے کہ کس مقصد واسطے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دلاں نو صاف کردا ہے، اپنے نیک لوگاں دے دلاں نو اللہ صاف کردا ہے۔ جدوں حلیمہ دی کہ اسی یہ گل سنی میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں بنسی کہ اس بچے دے نال، میں فوراً لیا بچے نو اور آمنہ کول پہنچ گئی۔ آمنہ نو میں ون کے دسیا کہ اے بچہ تیرا اسی لے آیا۔ آمنہ پوچھن لگی خیر ہے حلیمہ؟ میں آکھا نہیں خیر کوئی نہیں۔ پوچھا وجہ کے وے؟ میں سارا واقعہ سنایا۔ جدوں یہ واقعہ آمنہ نے سنیا آمنہ مسکرا پئی، آمنہ مسکرا پئی۔ حلیمہ آکھن لگی میں حیران ہاں، پریشان ہاں، اور آمنہ تو مسکرا رہی، خیر ہے؟ آمنہ آکھن لگی حلیمہ یہ تو کچھ نہیں، میں جدو یہ میرے پیٹ چاہ میں ایسے حیرت انگیز واقعات ویکھن کہ حلیمہ اگر میں تن سناواں تو حیران رہ ون۔ اے میرا بچہ بڑا عظیم بچہ ہے، لہٰذا اے کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی والی گل کو نہیں، ٹھیک ہے میرا بچہ تو میں واپس دے دے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو واپس آئے اور
اپنی ماں دے کول کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہن، اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔